بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سالہ خفیہ دعوت کے ذکر کے بعد علانیہ دعوت کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا تھا، وہ واقعہ جو صفا پہاڑی سے منسوب ہے، کل کے درس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ صفا پہاڑی پر علی اعلان اسلام کی دعوت دی تو وہیں سے انتہائی سختی کے ساتھ مخالفت بھی شروع ہو گئی، جس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا عقیدہ، آپ کی سوچ، آپ کی فکر اس کے مطابق ذاتی طور پر عمل کرتے رہو گے تو لوگ آپ کے مخالف نہیں رہیں گے، لیکن جیسے ہی آپ اس عقیدے کی طرف لوگوں کو دعوت دینا چاہو گے اور اس کی طرف بلاؤ گے، تب وہاں سے مخالفت شروع ہوگی۔ بہت سے افراد جو توحید پرست ہوتے ہیں، حق پر ہوتے ہیں اور برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، وہ اپنی ذاتی زندگی میں خوش ہیں کہ ہم اپنے اپنے میں اچھا کام کر رہے ہیں، بدعات سے محفوظ ہیں، شرک سے محفوظ ہیں، عبادتوں کا اہتمام ہے، دوسروں سے ہمیں لینا دینا نہیں۔ تب دوسروں کو بھی ان سے لینا دینا نہیں ہوتا، وہ بھی کہتے ہیں یہ اپنے مست ہے، اس کو ایسے رہنے دو۔ لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آپ کو اپنے میں مست نہیں رہنا ہے، بلکہ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات حق ہے، یہ سچ ہے اور یہی درست ہے، تب آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ دوسروں کو بھی اس راستے کی طرف بلائیں، انہیں بھی دعوت دیں، لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کو سمجھائیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ جب لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے دعوت دیں گے، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے تو لوگ آپ کی مان لیں گے، نہیں، بلکہ آپ کی مخالفت بھی ہوگی اور سختی کے ساتھ مخالفت ہوگی۔ آپ کو سہنا پڑے گا، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ دعوت دی تو مخالفت نہیں رہی، لیکن جب علانیہ دعوت آپ نے شروع کی تو وہاں سے کھل کر لوگوں نے آپ کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ ابتدا میں لوگ 2 چیزوں کے خلاف زیادہ بولا کرتے تھے۔ لوگوں نے 2 چیزوں کو ٹارگٹ بنایا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام بنانے کے لیے اور لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے۔ پہلی چیز، وہ کتاب یا وہ کلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کرتا تھا، اور دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جن پر قرآن مجید نازل ہو رہا تھا۔ جو کتاب نازل ہو رہی تھی لوگ اس کے خلاف بولتے تھے، اور وہ کتاب جن پر نازل ہو رہی تھی لوگ اس کے خلاف بولتے تھے، کیونکہ آپ نبی ہیں
اور نبی کو نبوت کہاں سے ملی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے۔ اب انہیں جو پیغام ملے گا وہ قرآن کے ذریعے ہی۔ تو اس طرح سے اگر دین کی جڑ ختم کرنا ہے، جڑ سے ہی اس کا خاتمہ کرنا ہے، اس کو مکمل طور پر مکہ سے نکال دینا ہے، تو یہ دونوں چیزوں کو ٹارگٹ بناؤ۔ اب کیسے بنا سکتے ہیں، کیا کریں گے؟ تو دو طریقے سے مشرکین مکہ نے دونوں چیزوں کو ٹارگٹ بنایا۔ ایک تو قرآن مجید پر یہ کہتے ہوئے کہ یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں، یہ پرانے لوگوں کے واقعات کی کتاب ہے، کسی نے ان کو بتا دیا ہے، انہوں نے لکھ لیا ہے، یہ آسمان سے نہیں ہے۔ تو لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ جو کلام ہے، قرآن ہے، اس کا تعلق آسمان سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق زمین سے ہے۔ کن لوگوں سے ہے زمین میں؟ کاہن، نجومی، شاعر، ایسے لوگوں سے ہیں۔ تو نبی کا رشتہ آسمان سے توڑنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ان کا اوپر سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کلام جو کہہ کر پیش کرتے کہ یہ اللہ کا ہے، یہ اللہ کا نہیں ہے، یہ یہاں وہاں سے لوگوں کے ساتھ، لوگوں سے جمع کیا ہوا ہے۔ اور دوسری بات، وہ یہ بھی کہتے تھے اس کلام کی کیا اہمیت ہے، جیسے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، بولی جاتی ہیں، ایسے تو ہم بھی بول سکتے ہیں، ہم بھی ایسی باتیں کریں گے، ایسی اچھی باتیں، ایسے واقعات، ایسے نظام، ایسے قوانین، تو یہ باتیں ہم بھی اپنی طرف سے بول سکتے ہیں۔ مطلب ایسا کرنے کی طاقت ہمارے اندر بھی ہے، یہ آپ نے کیا ہے، اور نجومی، کاہن ان سب کے ساتھ مل کر کیا ہے، اور یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو بالکل نہیں ہے، کیونکہ اگر ادھر سے ہوتا تو پھر ہم نہیں کر سکتے تھے، ہمارے اندر ایسا کلام پیش کرنے کی طاقت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ کلام یہی کا ہے۔ مشرکین مکہ کو یہ اعتراض تھا، اور مشرکین مکہ اس طرح سے الزام لگا رہے تھے قرآن مجید کے اوپر۔ جب یہی کہہ دیا جائے کہ کتاب ہی اللہ کی نہیں ہے، تب لوگ کہاں سے مانیں گے؟ تو جڑ پر انہوں نے باقاعدہ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اور دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات انہوں نے کہی کہ یہ جادوگر ہے، دوسری بات کہی کہ یہ مجنون ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جو باتیں تھیں وہ ایسی تھی جو عام انسان نہیں بول سکتا، اور اس وقت معاشرے کے اندر جادوگر بہت تھے، جادو کا چلن تھا، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جادو کا کلام، جادوگروں کی باتیں یہ عام انسانوں سے الگ ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کلام پیش کر رہے ہیں، جو ہم سب کے کلام سے الگ ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ جادوگر ہے۔ مطلب یہاں بھی اس کلام کا آسمان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسرا مسئلہ، انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تو مجنون ہے، جیسے کوئی انسان مجنون ہو جائے، پاگل ہو جائے،
تو عجیب عجیب طرح کی باتیں کرتے ہیں. ان کی باتیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. لوگوں کے عام لہجوں سے، عام بات چیت سے اس کی بات الگ ہوتی ہے. تو مشرکین مکہ نے یہ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجنون ہیں، اس لیے وہ الگ الگ طرح کی باتیں کیے جا رہے ہیں. تو اس طرح مشرکین مکہ قرآن پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر الگ الگ صورتوں میں کیا ہے. تو جیسے ہم نے بتایا سورہ فرقان آیت نمبر 4 میں اللہ نے کہا ان هذا الا افک افتراه واعانه علیہ قوم آخرون. انہوں نے خود بھی اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے اور دوسرے لوگوں نے بھی ان کی مدد کیا ہے. اور دوسری جو آیت ہے سورہ انفال کی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر ہم چاہیں تو ایسا ہم بھی بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں فلاں نبی فلاں نبی فلاں نبی، تو ہم بھی ملک شام کا سفر کرتے رہتے ہیں. ملک شام جائیں گے تو وہ نبیوں کا علاقہ ہے، وہاں پہنچو تو کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی واقعہ ہم کو مل جائے گا. باقاعدہ انہوں نے یہ کام کرنا بھی شروع کر دیا تھا. ملک شام جاتے تھے، مختلف لوگوں سے ملاقات کر کے وہاں کے جو قدیم زمانے کے واقعات مشہور تھے وہ سنا کرتے تھے، اور سن کر یہاں آ کے مکہ میں لوگوں کو بیان کرتے تھے کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعات سنا رہے ہیں، چلیے ہم بھی آپ کو واقعات سناتے ہیں. لہذا ہمارے ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ایسے ہی جب انہوں نے جادوگر کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ 7 کے اندر اس کا ذکر فرمایا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا ساحر کذاب. کذاب کہتے ہیں بہت جھوٹ بولنے والا، تو انتہائی بڑا جھوٹا جادوگر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں وہ پہلے صادق و امین کہتے تھے، سچا اور امانت دار کہتے تھے، اسلام کی جب علل اعلان دعوت دی گئی تو انہوں نے ساحر کذاب کہنا شروع کر دیا. اور کبھی ہم مجنون بھی کہہ دیتے، جیسے اللہ فرماتے ہیں سورہ ہجر آیت نمبر 6 میں وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجنون ہو. تو یہ 4 مثالیں ہم نے یہاں پر پیش کی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ مشرکین مکہ نے بنیاد پر حملہ کر کے اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کی، بدنام کرنے کی کوشش کی، شک و شبہات پیش کیے، الزامات لگائے، اعتراضات کیے، اور لوگوں کو کنفیوز کرنے لگے، شبہات میں مبتلا کرنے، قرآن کے خلاف بھی بولتے تھے، اور جن پر قرآن مجید نازل ہوتا تھا ان کے بھی خلاف بولا جاتا تھا. اس کے علاوہ مشرکین مکہ نے اور اسلام کو روکنے کے لیے الگ الگ طریقے اپنائے. میں سے ہم نے یہاں پر لکھا ہے کبھی وہ لوگ مسلمانوں کو ڈراتے، کبھی دھمکیاں دیتے، اور کبھی حقیقت میں انہیں نقصان پہنچاتے، اور کبھی ان سے مطالبہ کرتے ورنہ آپ کے ساتھ ایسا ایسا ہوگا.
اور کبھی باقاعدہ ان پر حملہ کیا جاتا، انہیں مارنے کی کوشش کی جاتی۔ اور خاص طور پر جو لوگ معاشرے میں کمزور لوگ تھے، جیسے غلام اور باندی وغیرہ، تو ایسے لوگوں پر تو ان کے مالکین بہت ہی زیادہ ظلم کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ جس کے پاس طاقت ہوتی وہ اپنی اپنی طاقت کی مقدار مسلمانوں پر ظلم کیا کرتا رہتا تھا۔ اب یہاں بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا ہم نے ذکر کیا ہے مثال کے طور پر، صرف نمونے کے لیے، ورنہ داستانیں تو بہت ہیں۔ چند افراد کا تذکرہ ہے کہ اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ مشرکین مکہ کیا رویہ اپناتے تھے۔ بلال بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیہ بن خلف مکہ کا ایک بڑا سردار تھا، اس سردار کے یہ غلام تھے۔ امیہ بن خلف، ابی بن خلف دو بھائی ہیں، دونوں بھی اسلام کے بڑے دشمن رہے ہیں۔ بلال بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تب امیہ بن خلف ان پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا۔ اور ظلم کی جو داستانیں ہیں، ان کی جو واقعات ہیں، اس میں سے ایک طریقہ یا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ وہ کبھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر سے کپڑے اتار دیتا، یہ بدن ننگا کر دیتا، اور پھر کسی گرم پتھر پر یا انگار پر لٹا دیا کرتا تھا، ہاتھ پیر باندھ دیتا، اور اس گرم پتھر یا انگار کے اوپر سے حرکت نہ کر سکے، اٹھ نہ سکے، اس کے لیے ان کے سینے پر بڑا سا پتھر رکھ دیتا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب چیزوں پر صبر کرتے رہتے تھے۔ یہ ایسے مناظر تھے مکہ مکرمہ میں، گلی گلی میں یہ چیزیں نظر آتی تھی، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے پیچھے لگا دیتے تھے، وہ ہنستے، چیختے، چلاتے، گالیاں دیتے، مذاق اڑاتے، رسیوں سے باندھ کر گھسیٹتے رہتے، کوئی ادھر گھسیٹ رہا ہے، کوئی ادھر گھسیٹ رہا ہے۔ یہ ایسے مناظر تھے جو مکہ میں لوگوں کو دکھائی دے رہے تھے، اور یہ ایسا اس لیے کیا جا رہا تھا تاکہ جو بھی دیکھیں وہ چوکنا ہو جائے کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو میرا بھی ایسا ہوگا، لہذا یہ منظر دیکھنے کے بعد پھر کوئی اسلام قبول کرے گا نہیں۔ یہ انہوں نے سوچا تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں پر ظلم کیسے ہو رہا ہے، پھر بھی لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ لوگوں کو پتا تھا کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو ہمیں رسیوں سے باندھا جائے گا، گلیوں میں گھسیٹا جائے گا، گالیاں دی جائے گی، چہرے پر تھوکا جائے گا، انگاروں پر لٹایا جائے گا، گرم پتھروں پر سلایا جائے گا، سب ہوگا۔ پھر بھی اسلام قبول کرنے سے لوگ باز نہیں آتے تھے، روزانہ مسلسل کوئی نہ کوئی اسلام قبول کرتا ہی تھا۔ خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی غلام تھے، ان کی جو مالک تھی وہ ایک خاتون تھی، انمار بنت سبا۔ عورتوں نے بھی مسلمانوں پر ظلم کیا ہے، اس کی ایک مثال ہے۔ کفار مکہ کے مرد ہی نہیں، کافر عورتیں بھی مسلمانوں کے ساتھ برا برتاؤ کرتی ہیں، ان کے دلوں میں بھی نفرتیں ہوتی ہیں۔ ام انمار یہ لوہا گرم کرتی
اور خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر لگاتی، گرم لوہا، گرم لوہے سے اس طرح سے انہیں داغا کرتی تھی، جس کی وجہ سے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے، اور کبھی سر کے بال ان کے نکالے جاتے، کبھی داڑھی کے بال کھینچنے لگتے، جس طرح سے کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہندوستان کے اندر بعض مرتبہ مسلمان بزرگوں کو پکڑ کر کافر ان کے داڑھی کے بال کھینچتے ہیں، اسی طرح سے نکالتے ہیں، جڑ سے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ طریقہ کفار مکہ نے بھی استعمال کیا ہے، یہ طریقہ کفار مکہ نے بھی اپنایا ہے، انہوں نے بھی اس پر عمل کیا ہوا ہے۔ ابو فقیہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عبد الدار، عبد الدار ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کے یہ غلام تھے، وہ لوگ زنجیروں سے باندھ کر ننگے بدن گھسیٹتے اور گرم پتھروں پر لے جا کر لٹا دیتے تھے، اور بار بار ایسا کرنے کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو جاتے، انہیں ہوش نہیں رہتا، دماغ پر اتنا زیادہ اثر ہوتا، ایک تو باندھنے کی وجہ سے، راستوں میں گھسیٹنے کی وجہ سے، اور پیروں سے باندھ کر جب گھسیٹیں گے تو پورا بدن، سر سب چھلتا چلا جائے گا، اور پھر گرم انگار پر لٹا دیتے تھے تو اس کی وجہ سے یہ اپنا ہوش کھو بیٹھتے تھے۔ یہ کیا گیا ابو فقیہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ زنیرہ ایک رومی ہے، یہ بھی باندھی ہوا کرتی تھی، مشرکین مکہ میں کسی ایک سردار کی، انہیں بھی باقاعدہ باندھ کر مارا جاتا تھا، رسیوں سے باندھا جاتا، پیٹا جاتا، اور اتنی تکلیف دی جاتی تھی، کہتے ہیں کہ رونے کی وجہ سے بار بار ان کے جسم پر لاٹھی، ڈنڈے، کوڑے برسانے کی وجہ سے یہ خاتون نابینا ہو گئی تھی، تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بینائی واپس کر دی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات بہتر کر دیے، ان سب کو آزاد کر دیا گیا، اور مکہ کی تکلیف والی زندگی ختم ہو گئی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بینائی بھی واپس کر دی۔ سمیہ بن خیاط مخزومی، سمیہ بن خیاط مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو جہل جو مشہور سردار ہے مکے کا، ان کے پاس ہوا کرتے تھے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیٹے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل کے یہ باندی تھے، غلام تھے، ان سب پر ابو جہل مسلسل ظلم کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے قتل کر دیا۔ ظلم اتنا ہوا کہ آخر سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا گیا، اور کہتے ہیں
کہ مشرکین مکہ کے ہاتھوں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم میں یہ پہلا قتل تھا۔ اسلام کی خاطر سب سے پہلے شہید ہونے والے شخص ایک خاتون ہے، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسے ہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی والدہ نے اسلام قبول کرنے کے بنا پر ان کو گھر سے نکال دیا، ان کا کھانا پانی بند کر دیا، انہیں بھی تکلیف دی۔ کبھی باہر کے لوگ تکلیف دیتے، کبھی اپنے مالک تکلیف دیتے، کبھی رشتہ دار تکلیف دیتے، تو کبھی ایک گھر کے افراد، باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، کبھی یہ لوگ تکلیف دیا کرتے تھے۔ یعنی جس کو بھی جیسے موقع ملا اسلام کو روکنے کی اس نے کوشش کی، اور اس کے لیے طاقت کا استعمال کیا گیا۔ یہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی داستانیں تھیں، چند صحابہ کی، اور بھی کئی صحابہ ہیں جن کے ساتھ برا برتاؤ کیا گیا مکہ مکرمہ میں۔ آپ وہ ساری تفصیل تجلیات نبوت ہے، الرحیق المختوم ہے، اور دوسری جو کتابیں الصادق الامین ہیں، یہ جو اردو کی کتابیں ہیں، آپ ان کتابوں میں تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ ہوا۔ ایک تو نبی پر الزامات لگائے گئے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ جادوگر ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، قرآن آپ پر نازل ہوتا نہیں ہے، آپ ادھر ادھر سے سن کر بتاتے ہیں۔ تو یہ حربہ استعمال کرنے میں جب انہیں کامیابی نہیں ملی، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی لوگوں نے ظلم کا راستہ اپنانا شروع کر دیا۔ ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، عتیبہ بن ابی لہب، ام جمیل، عقبہ بن ابی معیط، یہ ہم نے چند سرداروں کے یہاں نام لکھے ہوئے ہیں۔ مکہ کی مشہور شخصیتیں ہیں یہ، جن لوگوں نے الگ الگ انداز سے نبی کو ستایا ہے۔ ابو جہل کا ذکر آ جائے تب سب سے زیادہ جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اس شخص نے تو بالکل ابتدا میں نبی کو قتل کرنے کی کوشش کیا تھا۔ بالکل شروعات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو اس وقت یہ چاہتا تھا کہ بڑا سا پتھر لے کر جائیں اور جیسے آپ سجدے میں جائیں گے آپ کے سر پر ڈال دیں۔ ایک مرتبہ اس نے ایسا کیا بھی، اتنا بھاری بھرکم وزنی پتھر لایا کہ اٹھانے کے بعد چلا نہیں جاتا تھا، اور انتظار کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، جب سجدے میں جائیں گے آپ کے سر پر گرا دیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ یہ الگ الگ طریقے سے نبی پر حملہ کیا کرتا تھا، گالیاں بھی دیتا تھا، پتھروں سے مارتا بھی تھا۔ اسی طرح سے دوسرا نام ابو لہب، جس کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ لہب نازل کر دیا، اور یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے نبی کی علانیہ دعوت کی مخالفت کی تھی صفا پہاڑی کے پاس۔ ابو لہب کی دو بیٹیاں، یا ابو لہب کے دو بیٹے، عتبہ اور عتیبہ، عتبہ اور عتیبہ، یہ دو بیٹے تھے۔ ان دو بیٹوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں نکاح میں دی جانی تھی، رقیہ
اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا اعلان کیا، تب ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو مجبور کر دیا کہ نبی کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیں۔ باپ کو بیٹیوں کی ایسی پریشانی پر جب ان کا اپنا رشتہ ٹوٹ جائے، اسے طلاق ہو جائے، جوان بیٹی واپس گھر میں آ جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ابو لہب چاہتا تھا کہ نبی کو ایسی تکلیف دے کہ اس تکلیف کی وجہ سے وہ اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دے۔ لوگوں نے مارا بھی، لوگوں نے پیٹا بھی، لوگوں نے گالیاں بھی دی، الزامات بھی لگائے، اس سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، اس کا اثر ہی نہیں ہوتا اس شخص پر۔ اسے اگر دعوت سے روکنا ہو تو یہ کام کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کا طلاق ہو گیا۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے باز نہیں آئے۔ آپ نے اپنا کام نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ اسلام کی دعوت ہے۔ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہوا ہے۔ ام جمیل ابو لہب کی بیوی، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے، اور اس کی بیوی۔ تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتی تھی، راستے میں کانٹے ڈال دیتی تھی، گھر میں کچرا پھینک دیتی تھی۔ عتیبہ بن ابی لہب جو نبی کا داماد تھا، عتبہ اور عتیبہ، یہ دوسرا بیٹا عتیبہ ہے، عتیبہ بن ابی لہب، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا پکڑا، آپ کا کرتا پھاڑا اور آپ کے منہ پر تھوکنے کی کوشش کی۔ امیہ بن خلف جو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا مالک تھا، مکہ کے مشہور لوگوں میں سے ہیں امیہ بن خلف اور ابی بن خلف۔ یہ دونوں بھی کبھی نبی کو گالیاں دیتے، لعن طعن کرتے، قتل کی دھمکیاں دیتے، یہاں تک کہ ابی بن خلف کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ سڑی ہوئی ہڈیاں، اس کا کچرا، اس کی راکھ وغیرہ لا کر نبی کے منہ پہ ڈال دیتا تھا، گندگی پھیلا دیتا تھا۔ عقبہ بن ابی معیط، اس نے بھی نبی کے چہرے پر تھوکا تھا، اور ایک مرتبہ یہ عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف، ابو لہب، ابو جہل، یہ سب ایک مجلس میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے کہا کہ کون ہے وہ جو اونٹ کی اجری لا کر نبی کے بدن پر ڈال دے؟ تو یہ عقبہ بن ابی معیط تھا جو وہاں جا کر اونٹ کی اجری لاتا ہے اور نبی کے سجدے کا انتظار کرتا ہے۔ جب نبی سجدے میں گئے تو آپ کے سر کے اوپر لا کر ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھا پاتے تھے۔ ایک مرتبہ دوران نماز پیروں سے گردن ایسی دبائی کہ لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکل جائے گی۔ آپ سجدے میں ہیں اور اس نے اپنا پیر نبی کی گردن پر رکھ دیا اور زور سے دبا دیا۔ تصور کیجئے
کون کون سے طریقے اپنائے گئے نبی کو اسلام کی دعوت سے روکنے کے لیے؟ کوئی نماز میں سر پر گردن پر پیر رکھ رہا ہے، کتنی بے عزتی کی بات! اگر ہمارے ساتھ ہو تو ہم کتنا عار محسوس کریں گے۔ اس طرح سے نبی کو ستایا گیا، گندگی ڈال دے، منہ پہ تھوک دے، کچرا لا کے ڈال دے چہرے پر۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ پھر بیٹیوں کو طلاق بھی دے دے۔ ان کے علاوہ اور بھی ہیں جن لوگوں نے نبی کو بہت زیادہ تکلیف دی ہے، ان کی ہم نے فہرست یہاں بنائی۔ ابو لہب، ابو جہل، اوپر نام گزر چکے۔ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، یہ دونوں بھائی تھے۔ جیسے امیہ بن خلف، ابی بن خلف، یہ دو بھائی ہیں، ایسے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، نضر بن حارث، ابو البختری بن ہشام، ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل سہمی، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، یہ دونوں بھائی، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، یہ مکہ کے بڑے لوگ تھے، اور ان تمام لوگوں نے نبی کو بہت ستایا ہے۔ ابی بن خلف کے بارے میں ہم نے لکھا ہے، ابی بن خلف یہ تنہا شخص ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قتل کیا۔ نبی نے اپنی زندگی میں صرف ایک کافر کا قتل کیا ہے، جس کا نام ہے ابی بن خلف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چند واقعات، یہ چند جھلکیاں تھی۔ آپ کے دعوت پر ظلم کی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی۔ اس سے ہم سب کو ایک پیغام ہے کہ اسلام کی دعوت میں حق پر قائم رہتے ہوئے، توحید کی دعوت دیتے ہوئے، ایسی مصیبتیں ہماری زندگی میں کبھی آئے تو پھر ہمیں بھی نبی کی سیرت کو یاد کرنا چاہیے، اور جیسے ہمارے نبی نے کیا، ہم کو اس طرح سے اس کا جواب دینا چاہیے۔ جہاں پر ہم زبان سے، ہاتھ سے جواب نہیں دے سکتے ہیں، وہاں صبر کریں، اللہ سے دعا کریں، اور جہاں ہم مقابلہ کر سکتے ہیں وہاں ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، جیسا آگے کے درس میں انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔